اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر رکن نمبر 6 مفہوم۔ پہلے دل سے اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی دل سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر، پھر نماز پڑھو۔ تو جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ریاضت کرتے ہیں، اگر ہماری ریاضت اور عبادت میں کوئی بھی کہیں پر بھی اگر تھوڑا سا بھی دل میں فرق ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہے، اخلاص ہے، بالکل خالص نیت کے ساتھ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں، پروردگار عالم خوش۔ رکن نمبر 7 مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے چاند دیکھتے ہی فرض فرمائے۔ مسافر بیمار کے لیے رخصت ہے، وہ یہ روزے بعد میں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تم اللہ سے جو دعا کرو وہ سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شام مغرب تک۔ رکن نمبر 8 مفہوم۔ تم پر جو جتنی زیادتی کرے تو تم بدلے میں اتنی ہی کرو، زیادہ زیادتی نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، مثال کے طور پر، تو وہ اس کا منہ پھاڑ دیتا ہے، تو نے گالی کیسے دی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو جتنا سزا اگر کوئی دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اتنا دے دو، بس۔ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ معاف کر دو، جواب نہیں دو۔ اور اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک تھپڑ مارو۔ لیکن یہاں تو جو ہے بس منہ سے کوئی لفظ نکلا نہیں ابھی، بلکہ آپ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ 1000 روپے پہ، 500 روپے پہ، 200 روپے پہ لوگ جانے لے لیتے ہیں۔ الامان الحفیظ، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زیادتی نہ کرو، بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہاں حج کا بیان ہوا، حج تمتع۔ جب تم کرو گے تو قربانی اس میں ضروری ہے۔ رکن نمبر 9 مفہوم۔ حج کے جو ایام ہیں وہ یہ ہیں: شوال، ذی القعد اور 10 تاریخیں ذی الحجہ کی، یعنی یکم شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب۔ اور جو اللہ کی مرضی پانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قرب کو پاتے ہیں۔ ظاہر ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر اور عشاء میں منافق ہوتے ہیں لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دیگر اوقات میں مساجد میں رش ہوتا ہے، اور بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر عشاء میں بھی رش ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ رش نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نہیں آتے ان کو کوئی منافق نہیں کہہ رہا، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ یہ علامات ہیں، بچوں منافق نہ بنو۔ یہ نہیں ہے کہ منافق ڈکلیئر کر دیا، ایسا نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص سستی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں منافقین کی صف میں شامل ہو جاؤں، ایسا نہیں، بچنا چاہیے اسے۔ رکن نمبر 10 مفہوم۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی۔ یہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہ شیطان نے اچھے کر کے دکھا دیے تاکہ وہ کہے کہ ہم کوئی برا کام کر ہی نہیں رہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ زمانہ تھا کہ لوگ داڑھی منڈانے کو برا سمجھتے تھے، اگرچہ کرتے تھے، لیکن آج اگر کوئی داڑھی منڈائے تو وہ اس کو گناہ نہیں مانتا۔ گناہ ماننا ضروری ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس کو تسلیم کرو کہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی کہے نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ تو رکھ کے کاٹنے کا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ شروع سے نہیں رکھتے تو بھلے نہیں رکھو، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے ہی نہ رکھی تو بھی گناہ، رکھ کے کاٹی تو بھی گناہ۔ گناہ اس میں نہیں ہے کہ آپ ایک مٹھی رکھ کے چھوڑ دو، بس
یہ نہیں کہ رکھ کے پھر کاٹ لی، رکھ کے پھر کاٹ لی، یا رکھی نہیں، شروع سے آنے نہیں دی، میں تو صبح پابندی سے ریزر پھیرتا ہوں، تو وہ کوئی ثواب کا مستحق نہیں، وہ تو روزانہ حرام کام کر رہا ہے۔ اور وہ جو رکھ کے کاٹ رہا ہے اس نے کم از کم جتنے دن کاٹی نہیں وہ اتنے دن گناہ سے بچ گیا۔ آپ سمجھ رہے نا بات؟ لوگ یہ سمجھتے رکھ کے کاٹتی تو گناہ بہت ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو اس لیے شیطان نے گناہوں کو سنوار دیا لوگوں کی نظروں میں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، کرتے رہو۔ ڈرامے بنانے والے وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بھائی عزت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت، شوبیز ایک شعبہ ہے، شعبہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا ڈرامہ ہٹ ہو گیا، الحمدللہ ہماری فلم ہٹ ہو گئی، وہ ہیرو ہیروئن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر کے لوگوں میں اپنی جو ہے وہ ویلیو بیان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب باتوں۔ تو یہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر مار دی کہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور وہ بالکل غافل ہو گئے اس سے، چاہے وہ حج کریں چاہے نماز پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں، انہیں چاہیے کہ توبہ کریں۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان کسی کو شرمندہ کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح شرمندہ کرتا ہے کہ شرم کرو، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، دیکھو دنیا کیسی ترقی کر رہی ہے، باہر کی دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے، بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ترقی ہے ان کی، لبرلزم جو ہے ان کا، اور ان کا سیکولرزم جو ہے ترقی کر رہا ہے، ان کی خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں، یہ ان کی ترقی ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر حجاب کی بات کی جائے، پردے کی بات کی جائے تو ہم پستی کی طرف ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں سوچیے، اور پھر اس پر کسی کو ڈی گریڈ کرنا، کیا بڑا ملا بن رہا ہے، باہر جائے گا پتہ چل جائے گا اس کو۔ باہر نہیں ہے ایسا، باہر تو بہت کچھ ہے، ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ موضوع نہیں ہے یہ ہمارا، کیونکہ ہم نے اس کو خلاصے میں کرنا ہے مکمل۔ اگر یہ موضوع بنا دوں کسی وقت میں انشاءاللہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 11، مفہوم۔ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لوگ فتنہ گیری بہت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کان میں بھرتے ہیں، یہ فتنہ پھیلا دیا، وہ فتنہ پھیلا دیا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا۔ یہ فتنہ گیری خواتین تو کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں۔ اب اور عورت نما مرد بھی پیدا ہو گئے جو لوگوں کے کان بھرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف برگلاتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ مارا پیٹی ہو جاتی ہے۔ جب بات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو چھوٹی سی بنیادی ایک چھوٹی سی بات نکل کے آتی ہے کہ اتنی سی بات پہ ہو گیا، اور بڑے شرم کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ رکوع نمبر 12۔ پھر حیض والی عورتوں کے لیے بیان آیا کہ جس وقت انہیں حیض ہو اس وقت ان کے قریب نہ جایا جائے، اس وقت جانا حرام ہوتا۔ رکوع نمبر 13۔ طلاق کا بیان ہے اس میں۔ مفہوم یہ ہے کہ طلاق کی جو رجعت ہوتی ہے وہ 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 دفعہ طلاق دیتا ہے، دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق دیتا ہے 2 دفعہ، پھر رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اور طلاق دینے کا مطلب ہوتا ہے 1 دفعہ لفظ منہ سے نکالنا طلاق کا، یعنی کہ ایک نشست میں بیٹھ کر کے وہ طلاق کی تسبیح پڑھے، پوری 100 دانے کی تسبیح، اور کہے کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ طلاق نہیں، یہ تو طلاق کے مغلظہ کی، بلکہ مغلظہ کی بھی مغلظہ طلاق ہو گئی۔ یہ تو طلاق کا مذاق اڑانا ہو گیا، قرآن کا مذاق اڑانا ہو گیا کہ ایک نشست میں بیٹھ کے 100 دفعہ بھی بول دو، کروڑ مرتبہ بھی بول دو تو ایک طلاق ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ چاہے مجلس ایک ہو یا مختلف ہو، یعنی مجلس جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ ایک مجلس ہے، اب ایک مجلس میں بیٹھ کر میں جو بھی باتیں کروں گا یہ ایک مجلس کہلائے گی، میں اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤں گا پھر واپس یہاں آ جاؤں گا، یہ دوسری مجلس کہلائے گی۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر جتنی مرتبہ بھی طلاق دی جائے طلاق نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے مجلس تبدیل ہو یا نہ ہو، منہ سے 3 مرتبہ لفظ نکال دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ فقہ حنفی ہمارا جو مذہب ہے، اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں بعض لوگ، جبکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی رکوع کے اندر تینوں طلاق کا بیان آیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہی آیت تیسری طلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہیں سے حلالے کا جو ہے وہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ مفہوم، عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے،
اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے شیر خوار بچے کو 30 ماہ یعنی 2.5 سال دودھ پلائیں گی، اس سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی عورت بچے کو۔ لوگ تو مطلب ایسا بھی دیکھا گیا کہ بچہ اپنا ہی کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا ہو گیا دودھ پیتا ہے، اس کی بھی لمٹ ہے، مدت ہے، 30 ماہ 2.5 سال۔ رکو نمبر 15، مفہوم، عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی تو مہر آدھا ہوگا۔ اگر صحبت صحیحہ نہیں ہوئی اور نکاح ہوا تھا، اب طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، یعنی اگر 50,000 حق مہر تھا تو 25,000 دینے پڑے گا۔ اور اب دخول ہو گیا، صحبت صحیحہ ثابت ہو گئی تو اب مہر پورا دینا پڑے گا۔ رکوع نمبر 16، کیا خوب اللہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اللہ، یعنی اس کا قرض حسنہ اس کو کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک دن واپس اسے لوٹا دیتا ہے، اسے واپس ملتا ہے، اس لیے قرض حسنہ ہے۔ قرض تو وہی ہوتا ہے نا، کبھی لے لیا چلو واپس دے دوں گا، اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، مثلا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے کریں؟ تو بھائی جو ہے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یار، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے ملے تو اللہ کی راہ میں دو۔ بعض لوگ دیتے ہیں بھائی میں کیوں دوں، یہ کیوں نہیں دے رہا، ارے وہ بھاڑ میں گیا، وہ اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی، ایک بچہ خدمت کرتا ہے تو باقی سوچتے ہیں بھائی یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، ارے وہ اپنی جنت بنا رہا ہے، تو اپنی جنت بنا، کہتا بھائی ایک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، سب کرو، سب صدقہ کرو، والدین کی خدمت بھی صدقہ۔ پارہ نمبر 3، یہ رکوع نمبر 17 رہ گیا تھا، مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرتا تھا کلام کے ذریعے، اور نبی پاک علیہ السلام کو معراج پر بلایا، اپنا دیدار کرا دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں فرق ہے، یعنی رسولوں میں درجات کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد منہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی کے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں دیتے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو رسولوں کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ تو اس پر بھی اعتراض ہے بعض لوگوں کو۔ تیسرا پارہ، رکوع نمبر 1، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت و گمراہی بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کن پٹی پہ بندوق رکھ کے کہا تو کلمہ پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناپسند ہو، اللہ، دین پورا کا پورا پسندیدہ ہے اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر بات کا علم ہے، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ غیب کا علم عطا فرما دیتا، اور بعض لوگ نہیں مانتے اسے، جبکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ من علم الا بما شاء، یہ مطلب ہے نا کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے وہ چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی علم کا احاطہ کر سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مگر اپنے علم کا اللہ کسی کو بتا سکتا ہے۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو اس کی قدرت کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کسی کو بتا نہیں سکتا، اس کا مطلب اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، معاذ اللہ، تو یہ قدرت الہی کا انکار ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ رکن نمبر 2، مفہوم، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا کے رکھا، 100 سال سوتے رہے، اور وہ وقت کتنا تھا؟ ظہر سے عصر کے درمیان، اتنا سا یا اس سے بھی کم وقت تھا۔ سو گئے، جب اٹھے تو عصر کا وقت تھا، گدا وغیرہ سب ڈل گئے، سب ختم، حالات ہی چینج ہو گئے، حکومت ہی تبدیل ہو گئی، لوگ ہی نہیں ہیں وہ، سو کے جب اٹھے تو
اس لیے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، شرک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر دیکھنا چاہا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے ان کو 4 پرندے دے دیے، فرمایا سب کی گردنیں کاٹو، سب کا قیمہ بنا دو، مکس کر دو، مختلف جگہوں پہ رکھ دو اور اس کے بعد ان کو بلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اور پھر جب آواز دی تو ان کی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ نکل کر اپنے ہی جسم میں لگے جن کے وہ تھے، ان کی گردنیں جن کی تھی وہ اپنی جگہ جڑی اور حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگے جی حکم۔ تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے یہ دلیل اور ثبوت ہے۔ یہ جو شمشان گھاٹ میں جلا دیتے ہیں اس کی راکھ گنگا میں بہا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا ہے زندہ۔ وہ جب قیمہ کی بوٹی کو جوڑ کے دوبارہ پرندہ بنا سکتا ہے تو تیری بھی راکھ کو نکال کر تو بھی رام رام کہتے ہوئے اٹھے گا، پھر تیرا حشر بھی کرے گا، وہ تجھے پتہ بھی چلے گا۔ تو بہت سیدھا ماں کرتا ہے، اور ہندوؤں کے پجاری بھی بہت ہیں، لوگوں کو بہت پسند ہے ہندو، عورتوں کو بھی ہندو بہت پسند ہے، مردوں کو بھی بڑے پسند ہیں۔ مردوں کو دیکھو وہ ہندوؤں کی اسٹائل بناتے ہیں، عورتوں کو دیکھو تو جو ہے وہ ہیروئنوں کی اسٹائلیں بناتی ہیں، فلاں ہیروئن ایسی تھی تو میں بھی ایسی بن جاؤں، فلاں آدمی ایسا تھا تو میں بھی ایسا بن جاؤں۔ رکو نمبر 3 مفہوم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ 1 روپیہ اگر کسی نے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اسے عطا فرمائے۔ رکو نمبر 4 مفہوم، اللہ کے دیے سے خرچ کرو، بخل نہ کرو، شیطان نہ بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ رکو نمبر 5 مفہوم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور جو اللہ کو دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے خوب قیامت کے دن عطا کرتا ہے۔ سود کے دلدل میں مت پھنسو، سود بہت بری چیز ہے۔ قیامت کے دن سود خوروں کو جب لایا جائے گا تو وہ تھر تھراتے ہوئے آئیں گے، تھر تھراتے ہوئے کانپتے آئیں گے، اور ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، سود کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود خوری چھوڑ دو، اللہ پر یقین کرو، خدا کی قسم اللہ تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ رکو نمبر 6 مفہوم، اور جب تم کم یا زیادہ عرصے کے لیے لین دین کرو، یہ لین دین احکام قرآن نے بیان کیے ہیں، جب تم کوئی لین دین کرو، کوئی بات چیت کرو تو لکھ لو، لکھوا لو، اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو 2 گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ رکو نمبر 7 مفہوم، یہود و نصارہ جو ہے وہ بعض باتوں پہ جب ان کے مزاج کو آتی تھی سمجھ میں تو اس پر ایمان لے آتے تھے، اور جو سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے، اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، جبکہ ہم مسلمان تمام آسمانی کتب کو مانتے ہیں، الحمدللہ فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ہمارا یقین ہے۔ رکو نمبر 8 سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات کی اور کتب کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا دنیا، اور پھر وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی بھی خبر اس کو ہے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ علم غیب ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے آپ، یہ علم غیب کا مسئلہ۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہوتی ہے، جب کوئی ایک لیکوڈ لگایا جاتا ہے کہیں پر بھی، اور اس کے بعد اس کو چھوٹے سے باؤل ہوتا ہے، اس کو وہاں گھماتے ہیں تو مشین میں سب نظر آتا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین دکھا رہی ہے اندر جو کچھ ہے، تو پھر یہ بھی تو غیب دکھا رہی ہے نا، تو پھر شرک نہیں ہو گیا، کیونکہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بھائی غیب کی خبر تو اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین کیسے بتا رہی ہے جو کہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے؟ جب انسان کے ہاتھ کی کوئی چیز بنائی ہوئی ایسی بات بتا دے جو غیب ہے، انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز غیب بتا رہی ہے، اور اگر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ بتا دے تو کہتے نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے پر شک ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر شک نہیں ہے، کیسی عقل ماری گئی ہے۔ رکو نمبر 9، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، اگر موضوع ہو تو پھر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ رکو نمبر 9، جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ 30,000 سے زائد تھی، اور مسلمان جو تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ایسا کرم کیا تھا کہ وہ دگنے تگنے نظر آتے تھے کفار کو. جب کافر دیکھتے تھے نا تو وہ ان کو وہ ایسا نظر آتا تھا کہ 1 کے 10. وہ کہتے تھے اتنا بڑا ہجوم، جبکہ وہ ہوتے صرف 313 تھے. گویا کہ ان کو اللہ نے بھینگا بنا دیا تھا، ترپیچ کر دیا تھا. مطلب یوں ان کا مذاق اڑاؤ، مذاق اڑاؤ، مسئلہ نہیں، مذاق اڑانے میں مسئلہ نہیں. کیونکہ کافروں کا مذاق، انہوں نے بھی ہمارے انبیاء کا بہت مذاق اڑایا. اور یہ کافر کبھی بھی اسلام لانے والے لوگ نہیں ہیں. اور انہوں نے جو اسلام قبول نہیں کیا نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حسد اور جلن ہوتی تھی. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.